المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة الزاد والراحلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا، اپنے گھر میں بلا لیا اور جمعے کے بابرکت دن کو ہمیں نصیب فرمایا. میں نے جو آیات اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ حج اللہ نے لوگوں کے اوپر فرض کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اور اسی حدیث میں بھی پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ استطاعت کیا چیز ہے؟ ما یوجب الحج، حج کیا چیز واجب کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزاد والراحلہ، کہ جس آدمی کے پاس زاد موجود ہو، زاد راہ، جو سفر کرتے ہیں اور سفر خرچ ان کے پاس موجود ہو، جاتے ہیں پھر راستے میں لوگ اسے مانگتے نہیں، زاد راہ ان کے پاس موجود ہو. اور اسی طرح ان کے پاس سواری موجود ہو، جا سکتے ہیں. موجودہ حالات میں جس طرح راستے کے خرچے ہیں وہ ایک آدمی کے پاس ہو، اور اس طرح ٹکٹ اور آنے جانے کے جو اخراجات ہیں ان کے پاس ہو، گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسے کو جائے اور گھر میں لوگ مانگنے اوپر شروع ہو جائے، گھر کے لوگ مانگ رہے ہو لوگوں سے، اس طرح بھی نہ ہو. یا یہ خود راستے میں جب جاتے ہیں لوگ اسے مانگتا ہو، ایسے نہ ہو. اس سے قرآن نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. فرمایا کہ تم زاد راہ لو اپنے ساتھ، اور فرمایا کہ بہترین زاد راہ سفر خرچ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ خشیت الہی بھی ہو اور انسان اپنے آپ کو بچائے مانگنے سے، بجائے کہ مانگے، اس سے اچھا ہے کہ آدمی اپنے ساتھ چیزوں کو لے جائے. اور اسی آیات میں جو میں نے ذکر کیا ہے، اس میں اصل میں یہودیوں کے جو اعتراض تھا کہ تحویل قبلہ کیوں کیا، اس پیغمبر کو کیا ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے، اس کے قبلے کی عبادت کیوں چھوڑ دیا، اس نے اسی طرح کیوں رخ نہیں کرتے؟ اگرچہ اس کے جواب اللہ نے پہلے دیا تھا. دوسری پارے کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ سیقول السفہاء، کمعقل لوگ، بیوقوف جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اس پیغمبر کو کس چیز نے پھیر دیا، ان صحابہ کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے التی کانوا علیہا، جس کو پر پہلے تھے اور پہلے عبادت کرتے، اس قبلے کو کیوں چھوڑا؟ اللہ نے جواب دیا تھا کہ قل للہ المشرق والمغرب،
کہ سمت کی مسلمان مومن کی سمت کے پابند نہیں ہے، جہاد کے پابند نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور مومن کے لیے تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، تو بہت سارے انبیاء، تقریباً تمام انبیاء اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اور جب اللہ نے حکم کیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جدھر ہو تو اس بیت اللہ کی طرف رخ کریں، وَحَيْثَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ۔ یہ مختلف اللہ نے انداز سے اللہ نے امت کو اور امت مسلمہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو فرمایا کہ اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ تو ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں، جب اللہ نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو تو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہود مسلسل اس اعتراض کو جاری رکھتے تھے کسی نہ کسی انداز سے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے بہت قدیم عبادت خانہ ہے۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو بیت المقدس تو ایک بہت قدیم عبادت خانہ ہے، اس کو چھوڑ کے اسی ابراہیم علیہ السلام جس کعبے کی تعمیر کیا اس کی طرف کرنا یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلے عبادت خانہ جو روئی زمین کے اوپر ہے، للذی ببکہ مبارکا، فرمایا کہ وہ جو مکے میں ہے، بکہ مکے کا نام ہے، سب سے قدیم عبادت خانہ، سب سے قدیم گھر روئی زمین کے اوپر، فرمایا کہ للذی ببکہ، وہ ہے جو مکے میں ہے، بکے میں، اور پھر فرمایا کہ مبارکا، یہ بابرکت جگہ ہے، للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا کہ اس میں مخلوقات کے لیے ہدایت ہے، اور پھر فرمایا کہ فیہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن سے رہیں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ شریف کی حج ہے، اللہ کے لیے حج ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حج کریں، اور فرمایا کہ ومن کفر، جو کفر کرے یعنی جو حج نہیں کرتے کوئی کفر کرے، جس طرح حدیث سے بھی معلوم ہوتے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے مخلوقات سے، یعنی ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، سب کچھ موجود ہے، راستے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، وسائل موجود ہے، پھر بھی حج کے لیے نہیں جا رہے، تو اللہ نے اس سے کفر سے تعبیر کیا، وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہودیوں کو جواب دیا کہ سب سے قدیم جو عبادت خانہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، اور ویسے یہ آپ جب ان کے جب ادبی تاریخی واقعات دیکھتے ہیں یا حدیث دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتے ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد، موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً کوئی 450 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو تعمیر کیا، یہ کافی بات کے، جبکہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ تو بالکل متواتر روایات ہے اور عرب اس سے بالکل واقف تھے، ہر فرد کو یہ پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، جو ان انبیاء سے جو پہلے گزرے ان سے تقریباً کوئی 900 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ یہ ان نے بیت اللہ کی تعمیر کیا، تو بہت پرانی بات ہے، اور بلکہ روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں نے کیا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ خود آدم علیہ السلام نے، یعنی آدم علیہ السلام تو سب سے پہلا نبی، پہلے پیغمبر ہے، اس نے اس بیت اللہ کی تعمیر کیا، اور کچھ روایت سے بھی معلوم ہوتے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کیا ہے،
اس سے اللہ جو فرماتے ہیں کہ اول بیت ان اول بیت، روئی زمین کے اوپر سب سے قدیم عبادت خانہ، پرانا گھر عبادت کے جو تعمیر کیا گیا ہے وہی بیت اللہ شریف ہے۔ یعنی یہ اللہ کا گھر ہے، بہت قدیم گھر ہے، دنیا کی بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کی بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس پا ہیں، وہ پاس پا ہمارا۔ دنیا کی جتنے بت قدے ہیں، جتنے عبادت خانے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے جو اللہ نے تعمیر کیا حج کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تو لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دو کہ لوگ اس کی عبادت کی جائے جائے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو جس طرح قرآن فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھائے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی وہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں، معلوم ہوتی ہے کہ بنیاد پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، لیکن وقت کے ساتھ حالات کے مطابق اس میں زمانے کی گردش اس تعمیرات میں تبدیلی آ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے انہی بنیادوں اوپر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن سے یہی معلوم ہوتے ہیں۔ اور جب وہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کو حکم دے کہ لوگ حج کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، اس پہاڑوں کے درمیان مکے میں جو لوگ گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے۔ عرب دنیا میں عرب کے پاس تو بہت پیسہ ہے، بہت وسائل ہے، اور بہت پیسہ خرچ کیا مکی کے ارد گرد، لیکن ابھی بھی مکی کے توڑ سے آپ فاصلے میں آگے پیچھے ہو جائے تو سارے پہاڑ ہی پہاڑ، وہ پہاڑ ختم نہیں ہے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں بھی وہ چاروں طرف تقریباً پہاڑ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ادھر کوئی باغات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پانی بھی بہت مشکل سے، لیکن چونکہ بس وسائل بہت ہے تو پانی بھی ادھر سے انتظام کیا، اور ابھی زمزم اللہ نے انتظام کیا، تو بہرحال ابھی بھی وہ پہاڑی موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کرو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ حج کے لیے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میرے اس کمزور آواز کو، اس ضعیف آواز کو کون سنیں گے؟ اس پہاڑوں کے درمیان میں اعلان کرو بھی تو کون سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ، یہ پہنچانا، یہ سنانا لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اللہ بنا بیتا، اے لوگوں، اللہ نے گھر بنایا، اللہ نے اپنے گھر تعمیر کیا، گھر بنا لیا، تم اس بیت اللہ کے اور اس اللہ کے اس گھر کے حج کرو۔ اور قرآن نے جس طرح فرمایا کہ جب تم اعلان کریں گے نا، فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم حج کے لیے اعلان کرو، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا کہ لوگ پیدل آئیں گے، کوئی دور دراز سے آئیں گے، کوئی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے، کوئی گدھوں کے اوپر سوار ہو کے، کوئی کمزور قسم کے جانوروں کے اوپر، کوئی ہر طرح کے لوگ آئیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان کے مطابق ابھی دیکھو جب حج کے موسم آ جاتے ہیں تو پوری دنیا سے قافلے نکل پڑتے، ایک بہترین قسم کے لباس، سفید لباس، اور بہت عجیب منظر ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے ملک، بڑے سردار، بڑے حکمران، اس کی وہ چیزیں اتر جاتے، بڑے لوگوں کی جبے اتر جاتے، لوگوں کے اماموں کے جو پیچ ہوتے ہیں وہ کھل جاتے، بڑے بڑے جو جرنیل ہوتے ہیں اس کی وردی اتر جاتی، اور سب ایک لباس میں، ایک طرح کے سفید لباس میں یہ کلمہ، یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے، یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک۔ یہ دیکھو یہ قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت کا ترانہ ہے کہ ایک انسان دل سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں،
یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، یا اللہ کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، لا شریک لہ، آپ کے کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ بادشاہت آپ کے، لہ الملک، یا اللہ بادشاہت آپ کے، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، اللہ حمد آپ کے لیے، تعریفات آپ کے لیے، ان الحمد والنعمت لک، نعمت آپ کی طرف سے، یا اللہ جتنے نعمت آپ کی طرف سے، والملک لک، بادشاہت آپ کے، کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو مستقل بادشاہ ہے، جو ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے، سروری، وہ جو کس علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاک ہوئے، حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتانی آزری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاک ہوئے، حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتانی آزری، باقی کیا بادشاہ ہے، کیا حکومت ہے، کچھ نہیں ہے، ایک دن بادشاہ ہے، دوسرے دن کچھ نہیں ہوتے، ایک دن کسی فوج کے سپہ سالار ہے، دوسرے دن دیکھے کوئی اس کے پیچھے کوئی دیکھتے بھی نہیں، حکمرانی اللہ کی ذات کے ساتھ، تو ادھر اعلان کرتے ہیں کہ والملک لک، بادشاہت آپ کے، لا شریک لک، آپ کی کوئی شریک نہیں ہے اللہ، اور پھر یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور ایک آدمی اسی لباس کے اندر، سفید لباس، دو کپڑے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف گوئے کہ ایک عجیب منظر ہوتے، ہر آدمی گھر سے نکلتے اور بیت اللہ شریف کی طرف عمرے کے لیے جاتے تب بھی احرام باندھتے، حج کے لیے جاتے تب بھی احرام، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، کوئی ملک کا سربراہ ہو، کوئی بہت بڑا خاندانی ہو، قوم کے جو ہے رہنما ہو اور سردار ہو اور ملک ہو اور چودھری ہو، جو بھی ہے، اسی دو کپڑوں کے اندر اللہ کے دربار کی طرف جا رہے ہوتے اور ایک عجیب منظر ہوتے، اور اس وجہ سے سنت یہ ہے کہ یہ جو آدمی حرام جب باندھتے ہیں تو یہ گھر سے آدمی باندھتے ہیں، ویسے تو میقات سے پہلے جب بھی باندھنا چاہتے باندھ سکتے، اگر میقات جو 5 میقات ہے بیت اللہ کی چاروں طرف، ان میقات سے اگر کوئی احرام کے بغیر جائے اس کو پر دم لازم ہو جاتے، وہ دم دیں گے، پھر دم پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جب بھی احرام باندھے، لیکن بعض لوگ جہاز میں باندھ رہے ہوتے، وہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتے، بہت عجیب معلوم ہوتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے جہاز میں کدھر جگہ ہوتے، یا راستے میں جو ایئرپورٹ آ جاتے اس ایئرپورٹ میں پھر غسل خانوں کے پیچھے گھوم رہے پھر رہے ہوتے، کوئی غسل خانہ ہے نہیں ہے تو اسی جگہ کھڑے ہوتے حرام باندھ رہے ہوتے، مزہ نہیں کرتے۔ بہترین یہ ہے کہ آدمی گھر سے حرام باندھے، گھر سے حرام باندھنے میں فائدہ ہے کہ آپ گھر کے اندر جو بچے ہو آپ کو دیکھ رہے، اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے ابو کو یا میرے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیوں کپڑے اتار دیے، خوبصورت سلے ہوئے کپڑے اور انسلے کپڑے کیوں پہن رہے، بہترین قسم کے جو شوز پہنتے تھے، اعلیٰ قسم کے جو چپل پہنتے تھے کیوں اتار رہے، اور معمولی قسم کے پلاسٹک والے چپل کیوں پہن رہے، جو ٹوپی سر سے اتار دیا اور پراگندہ بال کے ساتھ اللہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے اوپر بہت اثر ہوتے اس کے، اور جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ کو پڑوسی دیکھتے، آس پاس کے لوگ دیکھتے، ہر آدمی آپ کے پاس آئیں گے، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو جی، اور یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے کے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، عمر فاروق عمرے کے لیے جا رہے اور اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو، یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے بھائی ادھر دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ تو سنت ہے کہ ایک آدمی سے کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کرو، جو عمرے کے لیے جا رہے تو ادھر آدمی کیا کرے، لوگ جو اس کو دیکھتے پڑوسی لوگ آ جاتے ہیں، اچھا تم حج کے لیے جا رہے ہو میرے لیے دعا کرو، تم عمرے کے لیے جا رہا ہو میرے لیے دعا کرو، اور وہی لوگ یعنی جب آدمی احرام باندھتے ہیں تو خود بخود احساس ہوتے ہیں کہ مجھ سے فلان آدمی خفا تھا، کیوں خفا ہو جی، میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور مجھ سے وہ ناراض تھے، کیوں ناراض ہو، جا کے اس کو خوش کرتا ہوں، جا کے اس کو خوش کرتے، اور اگر اس نے کوئی کمزوری کیا انسان اپنے اندر دیکھتے ہیں تو میں تو بیت اللہ کے جا رہا ہوں، میں کس منہ سے، جو غالب نے کہا کہ کس منہ کو کعبہ جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ایک آدمی خود اپنے آپ کو دیکھو، میں بیت اللہ کے جا رہا ہوں،
اللہ کے لیے گھر کے جا رہا ہوں اور اپنی بیک گراؤنڈ خود دیکھے، اپنی ماضی کے اوپر خود نظر ڈالے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ابھی میں کیسے تبدیل ہو جاؤں، اپنے اندر کیسے کو تبدیل لاؤ۔ اور جب انسان گھر سے نکلتے پھر ایئرپورٹ میں جاتے تو ایئرپورٹ میں دیکھو ایک جگہ ہوتے جس میں انتظار ہوتے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے، اور پھر جو ہے آپ ایک شیشے کے اندر جاتے کہ ادھر سے پھر آپ کی پیچھے کوئی نہیں آ سکتے، جیسے گویا کہ آپ قبر میں آپ کس نے رکھ دیے، قبر گویا کہ بالکل قبر کی حساب کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ گئے، امیگریشن والوں کے پاس آپ پہنچے، ادھر سے آپ گئے تو ادھر آپ کے پاس کوئی رشتہ دار بھی آنا نہیں آ سکتے، تو واپس آنا چاہتے ہیں کہ میرے فلان چیز رہ گئے، کوئی ہدایت جاری کرنے نہیں کر سکتے۔ آپ ایک بار اندر گئے بس ادھر بیٹھے ہوں گے، ادھر امیگریشن والے اپنے کاغذات چیک کرتے کہ آپ کی ویزا صحیح ہے کہ نہیں، آپ کے شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں، آپ کے دیگر کاغذات وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو جب قبر میں رکھتے ہیں، انسان دیکھے کہ قبر میں فرشتے اس کے سے سوالات پوچھتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں کہ تم آئے نا، دیکھو کیا کیا آپ نے، اور پوچھتے ہیں کہ من ربک، رب کون ہے تھا، کہ کس کی عبادت کی آپ نے، کس کو رب سمجھا تھا ہم سے، من دین وما دینو، دین کیا تھا، کس دین کی اور کس شریعت اور کس قانون اور کس نظام کے تحت آپ نے زندگی گزاری، اور پوچھتے ہیں کہ من نبی، نبی کون ہے۔ اور بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ جو جس نے کلمہ پڑھا ہو، جس نے اللہ کو مانا ہو، دین اسلام کے مطابق زندگی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نین و عن تسلیم کیا ہو، وہ تو کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نظام اور قانون اور شریعت جس کے مطابق وہ زندگی گزار کے آئے وہ اسلام ہے، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رسول ہے، پیغمبر، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، یہی رسول تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ بس جاؤ، ابھی کہیں گے کہ جاؤ مزے کرو، اور قبر میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں نصیب کریں گے۔ لیکن جو آدمی جس نے دنیا کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میرا رب کون ہے، میں کس کا بندہ ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا، اسلام کا پتہ نہیں ہے، بس اسلام کو سمجھا کہ بس یہ چند نماز ہے اور چند چیزیں پڑھتا ہوں، بس یہ مذہب ہے یہ، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے پیغمبر کون ہے، میرے پیغمبر نے کس شریعت کو پیش کیا، کس طرح عظیم دین اسلام، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، اس کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، فرشتے کہیں گے کہ تم نے ما دریت ولا تلیت، اور پھر اس کو قبر کے اندر جہنم کی وہ سختی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آدمی امیگریشن والوں کے پاس جاتے بالکل وہی منظر ہوتے، آدمی لینوں میں کھڑے ہوتے، حساب کتاب ہوتے، اور جس کے جتنے مال کم ہو، جتنے اس کے حساب کتاب کم ہو، آسانی سے ہو جاتے آتے جاتے، واپس بھی ویسے ہوتے کہ جس کے پاس کوئی بیگ میں سامان زیادہ نہ ہو وہ تو آرام سے گیٹ سے نکل کے آ جاتے، لیکن جس کے پاس سامان زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، تو ادھر امیگریشن والے چیک کرتے ہو، سب سے آخر میں وہ نکل آئیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مالدار لوگ اگرچہ بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، بہت کچھ کیا ہے، لیکن چونکہ انہیں دنیا کمائے، ان کے پاس دنیا ہے، حساب دیں گے۔ حدیث میں ہے نا کہ اگر حلال ہے تو حساب ہے، اگر حرام ہے تو عقاب ہے، عذاب ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ادھر روک کے رہیں گے۔ اور جس کے پاس دنیا میں بہت وقت گزارا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، اصل توجہ آخرت کے اوپر ہو، تو آسانی سے نکل آئیں گے۔ بالکل ایک ایئرپورٹ ہے، امیگریشن اس کی ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ تو ادھر سے جب آدمی جاتے ہیں پھر ادھر جب بیت اللہ میں پہنچ جاتے ہیں، ایک عظیم منظر ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھنا کتنے عظیم اللہ تعالیٰ کی احسان اور نعمت ہے۔ تو اسی آیات کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اب ختم ہو رہا ہے۔ میں صرف اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت، سب سے قدیم گھر، سب سے قدیم عبادت خانہ زمین کے اوپر، للذی ببکہ، فرمایا کہ وہ جو بکہ میں ہے، بکہ مکی کا نام ہے، اور فرمایا کہ مبارکن، یہ مبارک جگہ ہے، اور ہدی للعالمین،
اس میں ہدایت ہے مخلوقات کے لیے. اور پھر فرمایا کہ فیہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی. اور بعض روایت سے معلوم ہوتے کہ یہ پتھر اوپر نیچے ہو جاتی تھی خود بخود، جتنی تعمیر اوپر جاتے ہیں یہ پتھر اوپر جا رہے ہیں. اور جب نبی ابراہیم علیہ السلام نیچے اترنا چاہتے تھے یہ پتھر نیچے ہو جاتے. بس بہت سارے مفسرین نے باقاعدہ روایت نقل کیا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے اس کے اوپر نشان موجود ہے. ابھی بھی جو لوگ ادھر حج عمرے کے لیے گئے ہیں دیکھا کہ وہ مقفل ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، وہ بالکل بند کیا ہے اور اندر وہ پتھر موجود ہے. اور اس کو طواف کی وجہ سے جب اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جگہ بناؤ. 2 رکعت نماز جب طواف آدمی کرتے 7 چکر لگاتے بیت اللہ کے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو، ادھر سنت ہے. تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سے آگے کیا، حجر اسود سے تھوڑا سے آگے کی طرف کیا. اور اس وجہ سے اس پوری یہ مکی کی جو حدود ہے، یہ جو اندر بیت اللہ کی چاروں طرف، یہ مقام ابراہیم میں شمار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ بنائے ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کی جس کونے میں بھی کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہی مقام ابراہیم ہے. لیکن کوئی آدمی اگر مقام ابراہیم کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائے یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ادھر ایک اور بھی کام ہوتے ہیں کہ بیت اللہ شریف ہے اور ادھر مقام ابراہیم ہے، تو بعض لوگ ادھر کھڑے ہوتے بیت اللہ کی طرف پیچھے کرتے اور مقام ابراہیم کی طرف کرتے. یعنی وہی نہیں سمجھتے کہ اصل تو اللہ کا گھر ہے، یہ جو بیت اللہ ہے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اس طرف رخ کرتے. ہاں تو بہرحال ابھی یہ قافلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اس پہ اگلی جمعہ سے بات کروں گا. حج کی اقسام بھی اور حج کی استطاعت کیسے ہے، کن لوگوں کے پاس ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے سے بات کروں گا. لیکن ابھی جو قافلے جا رہے ہیں ادھر جا کے دعائیں کریں گے حجی ماشاءاللہ، اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، جو بیت اللہ شریف کے اوپر نظر ڈالیں گے اور جو دعا کریں گے اللہ قبول کرتے ہیں. پہلے نظر میں جو دعا انسان کرتے ہیں قبول ہو جائے. ویسے بھی بات میں بھی دعائیں اللہ قبول کرتے ہو تو دعاؤں کا مرکز ہے، اللہ دعائیں قبول کرتے. ابھی جو لوگ جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اس کی دعا میں اللہ پوری امت کا حصہ فرمائے، کہ وہ جب دعا کرے پوری امت کے لیے دعا کرے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور دنیا کے اندر جتنے ظالم ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے گا. ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. اور اس وقت جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جاگ جائے، ان کے اندر غیرت آ جائے. ابھی دیکھو اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ہمارے جو انڈیا کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ ہمارے اوپر دیکھو ڈرون کے اوپر بارش کر رہے ہیں، 1-2 نہیں پھینک رہے، بارش کر رہے ہیں. اور جو جگہ ان کے ٹارگٹ پہ بالکل آسانی کے ساتھ کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور مارتے ہیں. کیوں؟ انڈیا کے پاس یہ ڈرون اور بھی بہت ہے، لیکن وہ ڈرون ادھر پھینک رہے جو اسرائیل نے ان کو دیا. یہ ہمیں ٹچ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ہم نے آپ کے بیت المقدس کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمیں حملہ کیا، تم آرام سے خرگوش کے نیند سو رہے تھے. ابھی وہی جو ڈرون ہے ہم آپ کو اپنے گھر میں مار رہے ہیں. کتنے عجیب بات ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے پاکستان کے بہت مضبوط قوت دی ہے، پاکستان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. پاک فوج جتنے بھی ہے لیکن ایک فوجی الحمدللہ وہ ہزاروں ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے، ہندو فوجوں کا مقابلہ کریں گے. پھر اوپر سے 24 کروڑ عوام اس فوج کی پشت کے اوپر کھڑی ہے، اس ملک کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہوا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. مقابلہ نہیں کر سکتے انڈیا، لیکن ہمیں سمجھایا کہ تم اگر ایسے آرام سے بیٹھے ہو نا تو آپ کے ایک گھر کے اندر گھس کے ہم آپ کو ماریں گے. ایک خلافت عثمانیہ کے ایک خلیفہ کو ان نے پکڑ لیا، اور جب اس کو پکڑ لیا اور اس کو نے کہا کہ جو مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو اس حکمران نے اس کو موتی اور جواہرات ایک تال میں پیش کیا. اس نے کہا میں کیسے اس کو کہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو پتھر ہے. اس نے کہا اگر آپ اس کو خرچ کرتے ہمارے خلاف استعمال کرتے تو آج یہ دین آپ کو نہیں دیکھنا پڑتا. دیکھا کبھی یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان سے کہا کہ اب یہ کہو. تو یہ موقع ہوتے آدمی جب موقع کو ضائع کرتے
پھر ہر آدمی جری ہوتا ہے. ابھی ان کو بھی جرأت ہو گئی کہ یہ تو مسلمان کچھ بھی نہیں ہے, چلو اس کے اوپر حملہ کرو. کراچی کے اوپر فائر, ادھر دیکھو, ادھر کراچی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انڈیا اور کراچی کدھر ہے, پنڈی کدھر ہے. چلو لاہور تو پھر بھی قریب ہے, ادھر ادھر مار رہا ہے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ شکست جو ہے ان کی مقدر ہے, اس لیے کہ انڈیا کے اندر خود سکھ ان کے مخالف ہے. یہ تو ہمارے حکمران کمزور ہے. وہ ضیاء الحق شہید نے جو سکھوں کی جو تحریک شروع کی نا, خالصتان, وہ ابھی انڈیا کئی ٹکڑے ہوتے, لیکن اس کے بعد ضیاء الحق کی شہادت کے بعد جو حکومت آئی, اس نے ایک ایک سکھ کا نام ان کو دے دیا کہ یہ لوگ آپ سے آزادی چاہتے, یہ آزادی چاہیے, آزادی چاہتے, ان کو دے دیا. اس کے بعد ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ جو جہادی تنظیمیں ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں. ابھی جو مسعود اظہر میں نہیں جانتا, میری ملاقات نہیں ان سے. ابھی مسعود اظہر کو انہوں نے جو ٹارگیٹ کیا, ان کے خاندان کے 14 لوگ شہید ہو گئے. اس مسعود اظہر کی تقریر کے اوپر پابندی تھی. ہمارے لوگوں نے اس کو ایسے کیا تھا بالکل کہ نہیں, بالکل تم نکل نہیں سکتے, اس کی تقریر کچھ سب کو پابندی. حافظ سعید جو لشکر طیبہ کی آدمی ہے, میں نہیں جانتا اس کو, میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دیکھو ایک مجاہد, انڈیا ان سے ڈرتے. پہلے حکومتوں نے اس کی قیمت مقرر کی سر کے, ابھی ان کی جگہ کو ڈائریکٹ ان سے ٹارگیٹ کیا. لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, اس کو نظر بند کیا تھا, نہیں بھائی تم نہیں کر سکتے, نہیں جی نہ جاؤ, تم تقریر نہیں کر سکتے. اس تقریر سے کس کو تکلیف تھی؟ مودی کو تکلیف تھی. پھر صلاح الدین جو حزب المجاہدین کے سربراہ ہے, اس کو اسلام آباد سے بیچارے باہر نہیں جا سکتے, پابند کیا تھا کہ جب جائے بھی کہ جنازے میں جاتے رہے, کوئی ویڈیو نہ بناؤ جی, کوئی تصویر نہ بناؤ. کیوں جی؟ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے کہا کہ نہیں جی آپ کے علاقے میں نہیں ہونی چاہیے. بھائی ان کو آزاد کرو. آپ اپنے شیروں کو پکڑیں گے, اپنے شیروں کو آپ خود ماریں گے تو دشمن کے کتے آپ کو کاٹیں گے. جب آپ کے شیر ہو, شیروں کو آزاد چھوڑے تاکہ دشمن کے کتے آپ کے قریب نہ آئے. آپ نے اپنے شیروں کو پکڑ لیا. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی فوجی آرام سے بیرکوں میں بیٹھ جائے اور ان جہادی تنظیموں کو چھوڑے. دیکھ کارگل میں کون پہنچے, کارگل کی چوٹی کے اوپر یہ لوگ پہنچے تھے, یہ جو عام مجاہدین یہ پہنچے تھے. ہر جگہ پہنچ سکتے الحمدللہ. پوری ملک کے لوگ, ہر آدمی کا اندر جذبہ موجود ہے, جہاد کا جذبہ, ہر آدمی لڑ سکتے ہیں, لیکن کوئی اس کی رہنمائی کرے, پشتیبانی کرے. تو بہرحال ان حالات میں ہمیں اختلافات, کچھ لوگ ابھی بھی خفا ہے, اگرچہ اس موقع خفگان کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے سیاسی مسائل جو بھی ہے نہیں ہونے چاہیے, امت کو ایک, پوری قوم کو ایک ہونے چاہیے. لیکن اگر کچھ اختلافات ہے بھی سیاسی, فوج سے کوئی خفا ہے, کوئی حکومت سے خفا ہے, خفا ہو, لیکن ان حالات میں اگر کوئی فوج کے خلاف بولتے ہیں, کوئی حکومت کے خلاف بولتے ہیں, کوئی مولانا مودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غدار ہے, یہ ملک کی غدار ہے کہ جو آدمی اس طرح کے حالات میں, جنگ میں اگر کوئی آدمی گھوڑوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں, گھوڑوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں, وہ کہ غداری کرتے ہیں. اس لیے ان حالات میں ہم سب کو الحمدللہ پوری قوم فوج کی پشت پہ کھڑے ہیں, پاکستان کی حکومت کے پشت پہ کھڑے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو, ابھی موقع ہے, کشمیر آزاد کرانے کا موقع ہے, اور ابھی دہلی تک جانے کا موقع ہے. انہوں نے ہمارے مساجد کو شہید کیا, مظفر آباد کے اندر ہماری مسجد, ادھر مریدکیا میں ہماری مسجد, ادھر باولپور میں ہماری مسجد, جگہ جگہ ہمارے مساجد کو ٹارگٹ کیا. تم ان کے مندروں کو ٹارگٹ کرو, ان کو مارو, تاکہ اس پوری دنیا کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہو, سارے مسلمان خوش ہو جائے, آپ کے خوش کے اوپر کھڑے ہو جائے. اور یہ وقت ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. ابھی جب ایک بار شروع ہو گئی تو شروع ہے, ابھی آگے بڑھنا ہے, اور ان کے ملک کے اندر جا کے انشاءاللہ ان ہندوؤں کو مارنا ہے. اور انہوں نے خود چیخنا ہے, بھی چیخ بھی رہے, ان نے مزید چیخنا ہے, لیکن ہمت سے اور حوصلے سے آگے بڑھنا ہے. اور آپ سب نے, ہم سب نے انشاءاللہ جو ہماری ذیل کام ہو ہم وہ بھی کریں گے. لیکن فی الوقت پوری امت سے اور خاص کر اب سب سے درخواست ہے کہ خصوصی دعائیں کرے کہ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کے اللہ حفاظت فرمائے, اللہ سرحدات کے حفاظت فرمائے, اور جو اسلام اور پاکستان کے دشمن لوگ ہیں اللہ تعالی کو اس کو صفحہ ہستی سے اللہ اس کو ہٹائے, اللہ اس کو ختم فرمائے, اور اللہ تعالی اسلام اور پاکستان کو اللہ تعالی پوری دنیا میں اللہ سرخون فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ ارحم الراحمین.